بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابر کرم کے ناظرین، آخری عشرہ رمضان المبارک جاری ہے، چند دن باقی ہیں لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے۔ احباب اور عاشقان رسول وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر مسجود ہو رہے ہیں، اور ہمیں ان دنوں میں کیا کرنا چاہیے، کیا دعا مانگنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کی ان راتوں میں کون سی رات ہے جس کی فضیلت ہزار مہینوں سے بہتر ہے، اس لیلۃ القدر کی علامات کیا ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس آخری عشرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے معمولات کیا تھے اور ہمیں کون کون سے معمولات اپنانے چاہیے۔ اس کے لیے آج میری خوش قسمتی ہے کہ میرے ساتھ موجود ہیں لائن پہ میرے والد گرامی قبلہ حضور مفتی حافظ محمد شفیق رضا صاحب۔ میں ان سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بھائی حضور آپ ذرا چشم عنایت فرمائیں اور بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے اس آخری عشرے میں معمولات کیا تھے، اور خصوصاً لیلۃ القدر وہ کون سی رات بنتی ہے، اس کی علامات کیا ہیں، اور اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله۔ محترم ناظرین، آج ہم رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے معمولات کے سلسلہ میں چند ملحوظات پیش کر رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کا آغاز ہی اعتکاف سے ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لا رہبانیت فی الاسلام فرما کر اسلام کے اندر رہبانیت اور ترک دنیا کو تو ختم فرما دیا، لیکن اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کے لیے، تنہائی میں محبوب کو یاد کرنے کے لیے اور توجہ اللہ کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت طلب کرنے کے لیے اعتکاف کا تحفہ میں عطا فرما دیا۔ یہ ایک عظیم نعمت ہے۔ اس سلسلہ میں دو احادیث مبارکہ ذکر کرتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، اور یہ کشف الغمہ کی پہلی جلد میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین وعمرتین۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ جس نے رمضان کے آخری عشرہ میں یا رمضان کے 10 دنوں کا اعتکاف کر لیا، اس قدر اجر و ثواب ہے جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے بھی ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان شریف کے آخری عشرہ کا اعتکاف کیا تو گویا اس نے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے گئے۔ تو اعتکاف بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان جیسے ایک بہت بڑے سخی کے در پر جاتا ہے اور جا کر اس کے در پر جا کر بیٹھ جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جب تک مجھے خیرات نہ ملے گی میں واپس نہیں جاؤں گا، بیٹھا ہی رہتا ہے، تو آخر کار وہ ضرور اس کو سخی جو ہے اس کی جھولی بھر دیتا ہے، اس کو خیرات دیتا ہے۔ تو اسی طرح اعتکاف کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جب تک نہیں ملتی نہیں اٹھتا، ضرور رحمتیں اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، بخشش کی خیرات عطا فرماتا ہے۔ تو سب سے پہلا معمول تو یہ اعتکاف ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے وہ ضرور اعتکاف کرے، خواتین بھی اپنے گھروں میں اعتکاف کریں اور اس نعمت سے بہرہ مند ہوں۔ دوسرا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتکاف کی اغراض میں سے یہ غرض بیان فرمائی کہ ہم لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے اعتکاف کریں گے، یعنی لیلۃ القدر کی تلاش اعتکاف کا بہت بڑا مقصد ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لیلۃ القدر کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان کی آخری عشرہ کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے، اور جس نے بھی آخری عشرہ میں اس کو پا لیا
لیلۃ القدر کو پا لیا، اس کو عبادت میں گزارا، تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ دوسرا جو آیت پاک میں نے پڑھی ہے، لیلۃ القدر جو ہے 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، تو 1000 مہینوں سے زیادہ اس کو عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ لیلۃ القدر کی جو اہمیت اور فضیلت ہے اور یہ کیوں عطا کی گئی، اس کے بارے میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام سے روایات منقول ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کے واقعات اپنی امت کو بیان فرماتے تھے کہ ان میں بعض لوگ ایسے تھے جن کی 1000 سال عمر ہوتی تھی، کوئی 1300 سال کے لوگ بھی ہوتے تھے، اور وہ عبادت میں گزار دیتے تھے، اور دن کو روزہ رکھنا، جہاد کرنا، راتوں کو عبادت میں گزارنا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ بیان فرما کر افسردہ ہو جاتے تھے کہ میری امت کی تو عمریں بہت کم ہیں، وہ لوگ تو بہت بڑی فضیلتیں لے گئے، جبکہ میری امت کی عمریں تھوڑی ہیں، تو یہ کیسے ان تک پہنچ سکتے ہیں، ان کے درجات تک کیسے ان کی رسائی ہو سکتی ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی، سورہ قدر، اور تسلی دی کہ اے محبوب آپ گھبرائے نہیں، بے شک ان کی عمریں زیادہ ہیں، لیکن اے محبوب اجر ہم نے آپ کو اور آپ کی امت کو زیادہ عطا فرمایا ہے۔ آپ کی امت کو ہم نے شب قدر عطا فرما دی ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ جو اس میں عبادت کرے گا، جو اس کے اندر اس رات کو عبادت کے ساتھ زندہ رکھے گا، اس کو 83 سال اور 4 ماہ، یہ 1000 مہینے بنتے ہیں، اس سے بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کتنے زیادہ اجر اس کو ملے گا۔ تو زندگی میں آپ دیکھیں کہ جس کی زندگی میں کم از کم اس نے 10 مرتبہ یہ پالی، یا 20 مرتبہ پالی، یا 30 مرتبہ پالی، تو اس کی درجات اور اس کے ثواب کا کیا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے اعتکاف کا کہ ہم شب قدر کی تلاش کریں، اور شب قدر کے بارے میں سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ طاق راتوں میں ہوتی ہے، 21، 23، 25، 27 اور 29۔ تو ہو سکے تو تمام جو آخری عشرہ کی راتیں ہیں ان کو عبادت میں گزاریں، لیکن اگر ایسا نہ ہو سکے تو کم از کم طاق راتوں کو ضرور عبادت کریں، اور شب قدر جو ہے اس کو پانے کی کوشش کریں۔ اور اگر بالفرض طاق راتوں میں بھی کوئی عبادت نہیں کر سکا تو کم از کم 27ویں شب جو ہے رمضان پاک کی، اس کو ضرور عبادت میں گزاریں، کیونکہ جمہور علماء کا یہ موقف ہے کہ شب قدر جو ہے وہ 27ویں رات ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی کے حامی ہیں۔ تو بہرحال رمضان کے معمولات میں ہم شب قدر کی تلاش اور اس کے اندر عبادت کا اہتمام کریں۔ جی حضور، آپ نے بہت ہی عمدہ طریقے سے لیلۃ القدر کے فضائل اور جمہور کا جو قول ہے 27ویں رمضان المبارک کے حوالے سے وہ بیان فرمایا۔ یہ بھی ہمارے ناظرین کے لیے بیان فرما دیں کہ اس رات ہمیں کون سی دعا کثرت کے ساتھ کرنی چاہیے، معمول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے، اور دوسری بات کہ عید آنے والی ہے آگے، تو صدقہ فطر کے حوالے سے قرآن و سنت میں کیا احکامات ہیں، اور یہ صدقہ فطر کیوں دیا جاتا ہے؟ کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا یہ آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، تو ہم زیادہ سے زیادہ دعا کریں۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے شب قدر کی جو دعا کی ہے وہ اس تمام راتوں میں ہم کثرت سے پڑھیں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور، اس دعا کو کثرت سے پڑھا کریں۔ اس کے علاوہ آخری عشرہ جو ہے اسی کے اندر ہی صدقہ فطر کا بھی ادائیگی ہوتی ہے، عید سے پہلے پہلے اس کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ یوں تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو ہی رمضان پاک شروع ہوتا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت پہلے سے بڑھ جاتی، حتیٰ کہ آپ فرماتی ہیں کہ آپ کی سخاوت ہواؤں سے زیادہ بڑھ جاتی، یعنی بے حد سخاوت فرماتے تھے آپ۔ لیکن جو رمضان پاک ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ، اور خصوصاً آخری عشرہ میں امت کو صدقہ فطر کی بھی تلقین فرماتے ادا کرنے کی، اور نفلی صدقات بھی کثرت سے فرماتے۔ تو ہمیں بھی خصوصاً اس وقت جو صورتحال ہے
کہ کرونا اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سے لوگ کھانے پینے کی چیزوں سے محروم ہیں، اپنی ضروریات زندگی سے محروم ہیں، تو اس وقت ہمیں اپنے زکوٰۃ بھی، صدقات بھی، خیرات بھی اور صدقہ فطر بھی بر وقت ادا کر کے تاکہ وہ لوگ عید کی خوشیوں میں شریک ہو جائیں۔ یہ بھی رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے معمولات میں سے سمجھیں یہ بات، اور اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور زیادہ سے زیادہ اس سلسلہ میں سب سے اہم چیز جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ کثرت سے دعا کرنی چاہیے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اسی عشرہ کے اندر 27ویں یا جب بھی شب قدر تھی قرآن کریم نازل ہوا، تو قرآن کریم کی تلاوت بھی ہمیں کثرت سے کرنی چاہیے، قرآن کریم کو سمجھنا چاہیے، اس کے نزول پر غور کرنا چاہیے، اور ہمیں تلاوت قرآن پاک کثرت کے ساتھ کر کے اپنی نیکیوں کا ذخیرہ بڑھانا چاہیے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی رمضان پاک کو، اس پاک مہینہ میں جو بھی رحمتیں، بخششیں، جو فضیلتیں، جو سعادتیں نازل ہو رہی ہیں، سب کی سب ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ جی ناظرین، آپ نے سنی ابر کرم کی یہ مختصر سی ٹرانسمیشن جس کا تعلق تھا آخری عشرے کے ساتھ، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قدس میں دعا ہے کہ وہ ہمیں کثرت کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری دنیا و آخرت کو بہتر فرمائے، اور اپنی بارگاہ سے ہمیں خیر کثیر عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔